ناپ کر کے دو تو پورا پورا ناپ کر کے دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور جب وزن کرو تو ترازو کو درست استعمال کرو۔ ذالک خیر، یہی طریقہ سب سے بہترین ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہت اچھا ہے۔ یہ کئی حکم ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے، یہاں بھی 3-4 حکم فرمائے ہیں، فرامین ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اس جان کو قتل مت کرو جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جس جان کا خون بہانا حرام ہے اس کو قتل نہ کرنا۔ کس جان کا خون بہانا حرام ہے؟ ہر جان کا خون بہانا حرام ہے سوائے 3 لوگوں کے۔ جن کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے نا، وہ بتا دیا کل 3 لوگ ہیں اسلام میں کہ جن کے خون کی حرمت نہیں رہتی، احترام نہیں رہتا۔ ایک تو کوئی مرتد ہو جائے اور توبہ بھی نہ کرے، اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، اس کو کہا جائے اگر کوئی شبہ ہے تو دور کر لو، تو اسلامیوں کو سنسار کیا ہے، پتھروں سے مارا، پتھر مار مار کر کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ دوسری جان ہے جس کا قتل حلال ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی نے قتل کر دیا ہو تو قصاص میں اس کو بھی قتل کرنا جائز ہو گیا ہے، قاتل۔ بس یہ 3 ہی ہیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے اسلام میں کہ کسی کی جان اتنی آسان ہے کہ قتل کر دو، تو لہذا سب کی جان حرمت۔ فرمایا کہ جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرمت دی ہے اس کو مت قتل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناحق بلا وجہ کسی کے قتل کرنے پر اگر زمین اور آسمان کے سارے بھی شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈالے۔ اور قرآن کریم میں فرمایا من قتل متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ۔ دوسری جگہ ہے جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ہمیشہ وہاں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا۔ تو قتل جو ہے کبیرہ گناہوں میں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی سے قتل ہو جائے نا تو پھر اس کو سارے گناہ آسان ہو جاتے ہیں، دل میں ایسی مہر لگ جاتی ہے، توفیق چھن جاتی ہے۔ وہ جو یہ نیکی کی یا تذکیر کی بات، واعظ کی بات، نصیحت کی بات کا دل پر اثر کرنا، یہ خود اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اگر ایک مشین بالکل ہی فیل ہو جائے، اس میں اگر پیٹرول ڈالیں، تیل ڈالیں، تو کہتے فائدہ ہی نہیں ہے، نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہ ڈیڈ ہو گئی، بالکل ختم، مر گئی جو ہے۔ تو ایمان کی اگر وہ اندر چنگاری موجود ہے، چاہے دب گئی ہے، تو تیل ڈالنے سے وہ بھڑک اٹھے۔ تیل ڈالنے سے مراد یعنی کوئی دین کی، علم کی بات اس کے سامنے کی جائے تو اس کے اندر ایک فکر پیدا ہو، اس کا اثر لے، اس کا مطلب ایمان کی چنگاری اندر موجود ہے، ابھی تک مرا نہیں ہے دل۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ فرمایا قتل کے بعد یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اثر ہی نہیں ہوتا بات۔ ہر گناہ کی ایک نحوست ہے، جیسے ہر نیک عمل کے اندر ایک نورانیت ہے۔
وضو میں نورانیت ہے، وضو کر کے ہر آدمی محسوس کرتا ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر توجہ کرے وہ تھوڑا سا سوچے کہ ابھی میں بے وضو تھا، وضو کر کے کیا کیفیت ہے، طبیعت کے اندر ایک کیا ہوگا، ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے، ایک بشاشت سی محسوس ہوتی ہے، ایک طبیعت کے اندر ایک خوشی سی ہے، یہی نورانیت ہے۔ تو جتنا اچھے طریقے سے وضو ہوگا اتنی زیادہ نورانیت بڑھے گی، نماز پڑھ کر کے ایک نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہر گناہ میں ایک نحوست ہے، اس کو کہتے ہیں نورانیت کے مقابلے میں ظلمت، تاریکی ہر گناہ میں۔ تو جو جتنا گناہ جس طرح کا ہوگا اس کی اتنی زوردار تاریکی اور نحوست اتنی ہوگی۔ تو قتل چونکہ بڑا گناہ ہے تو اس کی نحوست بھی اتنی شدید ہے تو بالکل دل کو گویا کہ سیاہ کر دیتا ہے، اب کوئی روشنی اثر نہیں کرے گی، اس لیے منع فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ایسی جان کو مت قتل کرو جس کو اللہ نے حرمت دی ہے، ہاں حق طریقے کے ساتھ۔ وہ یہی ہے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا مثلا تو قصاص لینے کے لیے اس قاتل کو قتل کرنا پڑے گا، تو یہ حق طریقہ ہے، قصاص میں قتل کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا ومن قتل مظلوماً، اور جو مظلومانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا تو اس کے وارث کو اللہ تعالیٰ نے دو آپشن دیے ہیں، دو اختیار دیے ہیں، یا تو دیت لے کر کے معاملہ قاتل کو چھوڑ دے، دیت وہ جو رقم ہے نا خون کے بدلے میں لی جاتی ہے اس کو دیت کہتے ہیں، اسلامی اصطلاح میں دیت، دال یا تا، اردو میں خون بہا بھی کہتے ہیں، خون بہا، تو وہ دیت ایک رقم ہے۔ 100 اونٹ اس وقت مقرر ہوئی تھی، یہاں کسی زمانے میں ابھی پتہ نہیں کیا ہے، 10 کلو سونا مقرر ہوئی تھی پاکستان، دیت، قتل ناحق دیت۔ تو دو اختیار ہیں کہ دیت لے لے اور قاتل کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ قصاص لے، کہ قتل کے بدلے میں قتل۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس کے وارث کو، اچھا یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر قتل ہو جائے مظلومانہ تو اس کے قتل کا جو بدلہ ہے اس کا حق وارث کو اللہ نے دیا، بدلہ لے یا معاف کرے، یہ اسلامی قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو حق دیا؟ ولی کو، کہ اس کو دو آپشن ہے، یا تو دیت لے لے قاتل کو چھوڑ دے، اور یا قصاص لے لے۔ تیسرا آپشن بھی ہے، بالکل معاف کر دے، بالکل معاف کرنا بھی جائے، کچھ بھی نہ لے معاف کر دے، اس کی بھی اختیار ہے اس کو۔ انگریزی قانون یہ ہے کہ قتل اسٹیٹ کے خلاف کارروائی ہے، قاتل جو ہے نا وہ اسٹیٹ کا مجرم ہے، اسٹیٹ معاف کرنے چاہے گی تو معاف ہو گئی، معاف نہیں کرنے چاہے گی تو نہیں ہوگی، اسٹیٹ جو چاہے سزا۔ ریاست اتنی گڑبڑ ہے اس میں، اسی وجہ سے یہ جو اصل جو حق ہے کس کا؟ وارث کا ہے، اصل حق وارث کا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو امن عامہ کا مسئلہ ہے، اس سے جو اسٹیٹ کے ڈسپلن کو چیلنج کیا ہے تو اسٹیٹ کا مجرم ہے۔ وہ بھی ہے، اسلام اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن اصل جو غم، جو صدمہ وارثوں کو پہنچا، اسٹیٹ کو کیا پہنچا؟ کسی کے بچے یتیم ہو گئے، وہ کہتے ہیں اسٹیٹ ایک پتھر بٹھایا ہوا ہے، کیس چل رہا ہے، جیل میں ڈالا ہوا ہے، 1 سال 2 سال تاریخیں بھگت رہے ہیں،
اس لیے ایک اور ہو جائے گا، پھر ایک اور ہوگا، پھر ایک اور ہوگا، سلسلہ چلے گا۔ خیر، تو یہ وارث کا حق ہے کہ وہ معاف کرے، دیت لے یا قصاص لے، لیکن جب قصاص لے تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قصاص لے، تو زیادہ جب قصاص لے فلا یسرف فی القتل، تو پھر اس وقت قتل کرنے میں یہ جو اس کا وارث ہے یہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ قتل میں یعنی بدلے میں قتل کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرے۔ بدلے میں قتل کرنے سے حد سے تجاوز کرنے کی بہت صورتیں زمانے جاہلیت میں بھی تھی اور آج کے زمانے جاہلیت میں بھی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آج کا زمانہ ماڈرن ہے، زمانہ جاہلیت کی طرف پلٹ رہا ہے۔ روشن خیالی وہی تھی جو اسلام نے بتائی تھی۔ جتنا اسلام سے دور ہوتے جائیں گے تاریکی اور جاہلیت کی طرف جائیں گے۔ تو موجودہ جاہلیت میں بھی قتل کی مختلف، یعنی ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کیا تو اس کا وارث اٹھا، اس نے اس کے 2-3 لوگوں کو قتل کر دیا غصے میں آ کر، تو یہ حد سے تجاوز ہے۔ یا یہ کہا کہ ہم بڑے لوگ تھے تو اس نے ہمارے ایک بندے کو قتل کیا، ہم ان کے 2-3 کو قتل کریں گے تب ہمارا بدلہ برابر ہوگا، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ یا قتل کیا اور قتل کر کے غصہ ایسا نکالا کہ اس کی آنکھ ناک کاٹ دی، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اور قتل کر دیا، تم قتل کر لو ایک بندے کو، قاتل کو، بس یہ حق ہے، یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے، اس میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو اب جب انسان دخل اندازی کرے گا، نہیں بڑے بن کر، فلاسفر بن کر، افلاطون بن کر کے، ایک بندہ تو چلا گیا، اب دوسرے کو کس لیے مارنا ہے؟ تو پھر پوری دنیا میں دیکھیں امن ہے؟ نام بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ امریکہ میں قتل ہوتے ہیں، جو رپورٹیں آتی، یورپ، امریکہ، سارے ملکوں میں قتل ہوتے ہیں بے شمار۔ سب سے کم سعودیہ میں ہوتے ہیں، اور تو کچھ نہیں، حدود و قصاص نافذ ہے۔ اور اگر زیرو کریں گے مجرم تو انشاءاللہ دیکھیں طالبان کے ہاں جرائم زیرو، افغانستان میں دیکھیں سوال پیدا نہیں ہوتا ہے کوئی قتل کرے۔ ان کو پتہ ہے نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ دباؤ چلے گا، قانون ہے، چھوٹا سا سپاہی آئے گا پکڑ کر لے جائے گا، چلو۔ امن و امان اتنا ہے کہ کہتے ہیں کہ قندھار سے نکلو جلال آباد اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاؤ، پوری رات چلتے رہو، کوئی خطرہ نہیں۔ جہاں ہر 5 قدم پر خطرہ ہوتا تھا۔ یہ برکتیں ہیں اسلام کے دین کی، وہی لوگ ہیں، بدل گئے قانون کا۔ اللہ تعالیٰ کے قانون میں دیکھیں حکمتیں، برکتیں، اس کے آثار ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر قصاص نافذ کر دیا جائے گا تو روزانہ لوگ قتل ہوتے رہیں گے گاجر مولی کی طرح؟ کتنے قتل ہو رہے ہیں؟ کوئی عدالتی قتل افغانستان میں کوئی نہیں، اکا دکا۔ پھر برسوں تک بند ہو جائیں گے، ایک قصاص میں قتل کیا جائے گا سب کے سامنے، مجرم اپنی جرم سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس کو مظلومانہ قتل کر دیا گیا ہو تو اس کے وارث کو یہ اختیار ہے کہ وہ قصاص لے، لیکن قصاص لیتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کرے، جس کی صورتیں میں نے آپ کو بتائیں اس زمانے میں تھی، اس زمانے میں بھی ہیں، ایسا کچھ نہ کرے۔ اور فرمایا انہ کان منصورا، یہ جو مقتول کا جو وارث ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، تو مدد کر دی گئی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بنا دیا کہ اس کے وارث کے، اس کے عزیز کے قاتل کو قصاص میں قتل کرے، اور ریاست اور حکومت قتل کرے، اس کی مدد کرے قصاص دلوانے میں۔ تو جب یہ مدد کر دی گئی ہے اس کی، تو پھر وہ حد سے تجاوز نہ کرے، اللہ کے قانون کی پابندی کرے۔
یہ ایک حکم یہاں ہوا، اس کے ساتھ اگلا حکم یہ بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یتیم کوئی رہ گیا، اس کے والد کا کاروبار ہے، اس کے والد نے اس کے لیے کوئی پیسہ، کوئی جائیداد رکھی ہے، اس کے لیے کوئی نقدی رکھا ہے، کوئی سونا چاندی کی شکل میں، تو چچا تایا کوئی اور اس کے قریبی عزیز اس یتیم کے کیا ہیں، سرپرست ہیں، نگران ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں، تو اس کا مال بھی، یتیم کا جو مال ہے وہ بھی انہی کی نگرانی میں ہوگا، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ یہ نہ سوچو کہ یہ تو بڑی غنیمت ہاتھ آ گئی، بھائی مر گیا، اچھا ہو گیا، تھوڑی دیر آنسو بہائے، اس کے بعد سارے اس کے کاروبار پر قبضہ کر لیا، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، فرمایا قریب بھی مت جاؤ۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں اس طریقے سے کہ جو یتیم کے حق میں سب سے بہتر طریقہ ہو، تو مال کے قریب جا سکتے ہو، یعنی اس کی دیکھ بھال کرو، اس کو بہتر کرو، اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ، یہ یتیم کے حق میں اس کے مال کے قریب جانا بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ اس پر قبضہ جما لو، اس کو اپنا ملک سمجھ لو۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا ہے الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت آگ کھا رہے ہیں۔ اور علماء نے فرمایا کہ یہ کوئی استعارہ یا مجاز نہیں ہے، جب کسی کو اس طرح سے لفظ تعبیر کر دیا جاتا ہے نا کہ آگ کھا رہا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، میں نہیں، یہ واقعتاً آگ ہے۔ یعنی یہ جو یتیم کا مال ہے قیامت کے دن یہ کس شکل میں ظاہر ہوگا؟ آگ کی شکل، یہ آگ ہے۔ تو یتیم چونکہ کمزور ہوتا ہے، ماتحت ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے کہ جو یتیم کے حق میں بہتر ہو، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر تک پہنچ جائے، 15-18 سال سمجھدار ہو جائے، تو پھر اس کو مال اس کے حوالے کر دو۔ تو یتیم کو اس لیے ذکر کر دیا کہ چونکہ وہ کیا ہوتا ہے، دست نگر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، ورنہ کسی کے مال کو بھی یہی حکم ہے، کسی دوسرے کے مال کے قریب بھی مت جاؤ جو آپ کا مال نہیں ہے، قریب بھی مت جاؤ، کسی دوسرے کے مال کے کھانے کی کبھی سوچو بھی نہیں، یوں سوچو کہ یہ گندگی پڑی ہوئی ہے۔ خنزیر کا گوشت ہے، وہ کتنا وہ لال لال کیوں نہ نظر آئے، اگر پتہ چل جائے کہ خنزیر کا ہے تو کوئی مسلمان قریب جائے گا، گھن کھا کر ہٹے گا، دفع کرو بھائی خنزیر کا گوشت۔ بس یہی مزاج ہونا چاہیے کہ جو حرام چیز ہے اس کو دیکھ کر مسلمان کے دل میں یہی جذبہ پیدا ہو کہ یہ حرام ہے، خنزیر ہے، میرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس کی کیا قدر و قیمت ہے میرے لیے؟ کچھ نہیں۔ بس اتنا کافی ہے انشاءاللہ، باقی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com